اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق حمد و ذات جو واجب الوجود ہے، باقی ہر چیز ممکن الوجود ہے، جو بے نیاز ہے باقی ہر چیز اس کی نیاز مند ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد درود و سلام اس عظیم ہستی پر جو ہمارے درود کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت آپ پر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں، اور حکم بھی یہی ہوتا ہے، اے ایمان والو میرے محبوب پر خوب درود و سلام پڑھو، شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد حضور الاسلام کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور دنیا میں ہمیں ان صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند لمحے آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اپنی اصلاح کا سماع کریں گے۔ پروردگار عالم بہت ساری صفات کا مالک ہے، اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہے۔ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم گھس جائیں گے، لیکن اللہ کی صفات مکمل نہیں ہوگی۔ وہ کریم پروردگار بے شمار صفات کا مالک ہے۔ ان بے شمار صفات میں سے اللہ کی ایک شان، ایک صفت اور ایک تعریف یہ ہے کہ وہ قدردان ہے، قدر کرنے والا ہے۔ اگر اس دور کو دیکھیں کہ ہر بندہ مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، چھوٹی کسی کو پریشانی ہے، کسی کو بڑی پریشانی ہے، تو جو بھی بندہ پریشانی کے اندر ہے وہ سورۃ علم نشرہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، میرا رب فرما رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ قدردان فرما رہا ہے، میں اس کے دوہرا آپ کو سکون بھی عطا فرماؤں گا۔ اگر آپ پہ مشکل ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو وہ قدر کرنے والا جو بے انتہا قدر کرنے والا ہے وہ فرما رہا ہے، میں اس سے دوہرا تمہیں سکون بھی عطا فرماؤں گا۔ پیارے بھائیو، ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، جو سب سے ضروری ہے وہ اللہ کا عرفان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ جیسے جیسے ہمیں اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے ویسے ویسے ہم اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا عرفان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ مجھے جتنا اللہ کا عرفان ہے میں اتنی اس کی عبادت کرتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا عرفان تھا وہ اتنی بندگی بجا لاتے تھے۔ یہ صرف معرفت کی بات ہے۔ جس بندے کو اللہ کا جتنا عرفان ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہے، مگن ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ کو پہچانیں، اس کی ذات کا عرفان حاصل کریں، معرفت حاصل کریں کہ اللہ ہے کون۔ جیسے جیسے آپ اس کو پہچاننا شروع کر دیں گے ویسے ویسے اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک آج میں آپ کو چیز دے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ بڑا قدردان ہے، اللہ رب العزت بڑی قدر کرنے والا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کئی سلطنتوں کا مالک ہو، اگر اس کے پاس آپ چھوٹا سا کوئی تحفہ لے کر جاؤ گے نا وہ ناراض ہو جائے گا،
وہ گستاخی سمجھے گا کہ میں اتنی سلطنت کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں، اور میری بارگاہ میں تم چھوٹا سا تحفہ لے کر آ رہے ہو۔ لیکن میرا کریم پروردگار کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میرے پاس چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ گے، قیامت میں اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ بادشاہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، چھوٹی سی چیز لے کر جائے منہ پہ مارے گا، غضبناک ہو جائے گا، غصہ ہوگا۔ لیکن وہ کریم جس کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ کہتا ہے تم چھوٹی سی بھی نیکی لے آؤ گے نا، میں اس کا بھی تمہیں اجر دوں گا۔ انما لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرمایا تم کوئی بھی عمل کرو گے نا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا، میں تمہارا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ عمل کرنے والا چاہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے، فرمایا تم کوئی بھی عمل کرو، تمہارا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ پیارے بھائی، اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ سب حضرات آفس میں کام کرنے والے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ اگر آفیسر کوئی کام دے نا کہ یہ کام کر کے لانا ہے، جیسے کلرک ہے، اس کو کوئی کام دیا جاتا ہے کہ یہ فائل بنا کے لانی ہے، وہ فائل جب باس کی ٹیبل پہ رکھتا ہے، آفیسر کی ٹیبل پہ رکھتا ہے، تو آفیسر جو ہے، باس جو ہے، وہ تب تک سائن نہیں کرتا جب تک فائل کو غلطیوں سے مبرہ نہیں کروا لیتا۔ اگر فائل کے اندر کوئی غلطیاں ہیں، نشان لگائے گا، کہے گا اٹھا کے لے جاؤ، صحیح کر کے لاؤ، تب تک وہ سائن نہیں کرے گا جب تک فائل ٹھیک نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیو، اگر یہی حالت بندے کے ساتھ پروردگار کرے تو دن میں ایک نماز بھی ہم نہ پڑھ سکے، پورا دن صبح سے شام ہو جائے ہماری نماز بھی مکمل نہ ہو۔ وہ قدردان ہے۔ انسان نماز میں کھڑا ہے اور اس قدر وہ غافل ہو گیا ہے کہ اسے رکعتیں بھی یاد نہیں ہے، میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، وہ رکعتیں بھول گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، اس قدر غافل ہو گیا ہے۔ اب اس کی شاہانہ بارگاہ سے تو یہ پیغام آنا چاہیے تھا کہ دوبارہ ادا کرو۔ تم نے نماز پڑھ رہے ہو، بارگاہ میں میرے کھڑے ہو، سامنے میرے ہو، میری بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اتنے غافل ہو گئے کہ تمہیں رکعتیں ہی پتہ نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، اگر یہ حکم آ جاتا نا تو سارا دن ہم نماز ہی درست کرتے رہتے، ہماری نماز پورا دن ختم ہو جاتا، ہماری ایک نماز بھی مکمل نہ ہوتی اگر وہاں سے یہ تقاضا ہو۔ لیکن وہ قدردان ہے، وہ بڑا قدر کرنے والا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر رکعت بھول جاؤ نا تو یہ حکم نہیں ہے کہ جاؤ دوبارہ سے نمازیں ادا کرو، 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے چھوڑ دو، دوبارہ سے پھر نئے سرے سے پڑھ کر لاؤ۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن پہ زور دو، ایک طرف اپنا ذہن بنا لو کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، جہاں آپ کو غالب گمان ہو جائے، یقین ہو جائے، ایک گمان ہو جائے پکا کہ میں نے 3 پڑھی ہے، شریعت کا حکم ہے اس سے آگے نماز پڑھیں، آخر میں سجدہ صاحب کریں، وہ پروردگار قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں بھول گئے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہے تو بندہ کہے کہ میں نئے سرے سے نماز پڑھ لوں۔ شریعت کے اندر یہ حکم نہیں ہے، نماز کا توڑنا گناہ ہے، بلکہ حکم کیا ہے کہ آپ اپنے ذہن پہ زور دو، جہاں آپ کا ذہن بیٹھ جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی، اسے آگے پڑھ لیں اور اس کے بعد سجدہ صاحب کریں، وہ پروردگار اسی نماز کو قبول فرما لے گا۔ یہ قدردان ہے، ایسا نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ 3 پڑھ لی دوبارہ نئے سرے سے پڑھو، وہ ضائع نہیں کرتا، قدردان ہے، وہ قدر کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ ایک انتہائی مہربانی کی نشانی ہے۔ کلاس کے اندر کوئی طالب علم ہے نا، کوئی شاگرد ہے، تو شاگرد کو اگر استاد املا لکھاتا ہے، ادھر دیتے تھوڑی دیر بھائی صاحب کو بیٹھ کے سن لے ذرا چند لمحے۔ کلاس کے اندر شاگرد ہے اور استاد بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، اسے املا لکھا رہا ہے استاد شاگرد کو، اور بچہ اگر غلطی کر دیتا ہے املا کے اندر تو استاد کہے گا کہ یہ مٹا دو اور نئے سرے سے لکھ کے لاؤ، غلطی کی ہے وہ کہے گا جی دوبارہ لکھ کے لاؤ۔ لیکن اگر استاد شفقت کرنے والا ہو، اسے طالب علم سے، شاگرد سے محبت ہو نا، وہ کہے گا یہیں کاٹ کے دوبارہ صحیح کر کے دوبارہ لے آؤ۔ اگر اس کے صفحے میں 2 غلطیاں آ گئی ہے، وہ کہے گا 2 بار کاٹ کے دوبارہ لکھ کے لے آؤ۔ اگر سخت ہوگا تو وہ کہے گا مٹاؤ اسے، دوبارہ لے کر آؤ۔
میرے رب پہ قربان نہ جائیں۔ نماز کے اندر اگر آپ بھول چکے ہیں کہ میں نے 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ نئے سرے سے دوبارہ سے نماز ادا کرو۔ وہ کتنی مہربانی فرمانے والا ہے، وہ قدردان ہے۔ حکم ہے کہ آپ اپنے ذہن کو پختہ کر لیں۔ آپ کے ذہن میں 3 آ جاتی ہے، اس سے آگے نماز پڑھیں، سجدہ صاحب کریں، غلطیوں کے ساتھ ہی وہ قبول فرمانے والا ہے۔ کتنا قدردان ہے۔ بلکہ شریعت کا ایک اور حکم بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اغوا کر لیا، آپ کو کوئی اٹھا کر لے گیا، ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں جنگل ہے، اندھیرا ہے، اب قبلے کا تعین کرنا ہے، مشکل ہے، بادل ہے، رات کے وقت نہ آسمان پہ چاند ہے نہ ستارے ہیں، جنگل ہے، درخت ہے، تو حکم ہے کہ آپ تحری کریں، کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کوشش کر کے قبلہ رخ، جہاں آپ کا ذہن بنتا ہے، مطمئن ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اگر 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد بادل ہٹ گئے ہیں، چاند نکل آیا، آپ الٹی سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل ہی مختلف، قبلہ ادھر ہے، آپ کا رخ اس طرف ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہے، اب یہاں یہ حکم نہیں ہے کہ نئے سرے سے نماز ادا کرو۔ اللہ کتنا قدردان ہے، وہ فرماتا ہے وہیں رخ پھیر کر باقی نماز پڑھ لو، میں اسی کو قبول فرما لوں گا۔ پیارے بھائیو، یہ قدردانی ہے اس کی صفات ہم نہیں لکھ سکتے، ایک چھوٹی سی صفت اٹھا لیں اس کی قدردانی جو ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر آپ ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نماز کے اندر حکم ہے کہ اسی رکعت سے آپ واپس نکل جائیں، کسی سے کلام نہ کریں، جہاں سب سے پہلے پانی دستیاب ہو وضو کر کے وہیں سے نماز شروع کر لیں، دوبارہ سے نماز پڑھنے کی آپ کو جو ہے وہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قدردان ہے، وہ اسی کو قبول فرما لے گا۔ اس سے بڑھ کر ہے کوئی مہربان؟ فرمایا انما لا یضیع عمل عامل منکم، میں تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ لیکن پیارے بھائیوں، ایک جگہ ہے جہاں اللہ ضائع کرتا ہے عمل کو۔ کون سی جگہ ہے؟ میرا رب تو قدردان ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی اللہ کی قدر کی؟ ہمیں پروردگار کی قدر ہے؟ پیارے بھائیوں، جب ہم نماز اللہ کی ادا کر رہے ہوں اور دکھا لوگوں کو رہے ہوں، نماز اللہ کی ہو، بندگی اللہ کی ہو، پڑھنے اللہ کے لیے آئے ہیں، لیکن دکھاوا لوگوں کے لیے، اللہ اٹھا کے منہ پہ مارتا ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ اتنا قدردان ہے تو انسان اللہ کی قدر نہیں کرے گا؟ یہاں پھر شرک خفی آتا ہے۔ نماز کے اندر جو صرف اللہ کے لیے ہے، اس نماز کے لیے ہم لوگوں کو دکھا کے پڑھیں، ضائع ہو جائے گی۔ بلکہ قرآن آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتا ہے تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اتنا قدردان ہے تو ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیو، وہ اتنا قدر کرنے والا ہے، فرمایا چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آؤ گے، فمن یعمل مثقال ذرۃ، ذرے برابر، خیرا یرا، اس کا بھی تمہیں بہترین اجر دیا جائے گا۔ ساری زندگی زنا کرنے والی عورت طائفہ، اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، اپنا جوتا کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ عمل کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ صرف اس نے چھوٹی سی نیکی کی ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی اس نے بڑا کام نہیں کر دیا، صرف پانی نکالا، کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے فرمایا تیری زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے دھو دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہے کوئی قدر کرنے والا؟ زبیدہ خاتون کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید کی بیگم تھی، بڑی نیک تھی، ملکہ تھی، لیکن متقی پرہیزگار تھی، بڑی نیک تھی۔ اس نے عرب کے اندر نہر بھی بنوائی تھی حاجیوں کے لیے، پانی پینے کے لیے، بڑے نیک کام کرتی تھی۔ تو جب فوت ہوئی نا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھی تیری تو بخشش نہر کی وجہ سے ہوگی، تم نے اتنا بڑا جو کام کیا ہے، حاجیوں کو پانی، اس سے جانور بھی پیتے ہیں، حاجی بھی پانی پیتے ہیں، تیری تو بخشش ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، میری اللہ نے فرمایا کہ وہ تو تیرے پاس دولت تھی، مال تھا، ہمت تھی، کرنے والی تھی، کر لی، لیکن میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا کانپ گئی میں تو، آگے سے جب پیغام، آگے سے حکم آتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، کبھی سوچا ہم نے وہ اتنا مہربان، قدردان، ہم لوگوں کے لیے کھڑے ہوں نماز کے اندر، عبادت کے اندر، بندگی کے اندر، ہم نے قدر پہچانی نہیں اللہ کی۔ پوچھا پھر اچھا بتاؤ تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ پھر خواب کے اندر پوچھا جا رہا ہے، کہنے لگی کہ ایک دن اذان کا وقت تھا، اور جیسے ہی مؤذن نے اذان دی
تو میرا سر ننگا تھا، مجھے حیا آئی کہ میرے رب کا نام ہے اور میرا سر ننگا ہے، میں نے سر پہ دوپٹہ لیا، میرا رب کہتا ہے تو نے میرے لیے حیا کی، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، بخشش فرما دی۔ وہ کتنا قدردان ہے، ایک چھوٹی سی نیکی سے بندے کی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ساری زندگی تصنیف کی، کتابیں لکھی، دین کا کام کیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بتاؤ بھی آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی، کہتے ہیں جب حاضری ہوئی نا اللہ کی بارگاہ میں تو پروردگار نے کہا تو جس مقصد کے لیے کتابیں لکھتا تھا وہ مقصد شہرت تھی، تجھے دنیا میں دے دی ہے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ تمہارے ذہن میں تو شہرت تھی کہ لوگ تعریفیں کریں گے، تم اس لیے کرتے رہے، لوگوں نے تعریفیں کی، بہت بڑا عالم تمہیں لوگ مانتے تھے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہتے ہیں سوکھ کے کانٹا ہو گئے، پتہ تھا نا اللہ کے عذاب کا، جانتے تھے، خوف کے اندر کانپ کر کانٹا بن گئے۔ پھر میرے رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، فرمایا بندے ڈر نہ، تیری ایک نیکی ہے جو تو نے میری رضا کے لیے کی تھی۔ وہ نیکی کیا ہے کہ لکھتے ہوئے تیرے قلم کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ گئی تھی، پیاسی تھی، سیاہی پینے لگی، تو نے حیا کی کہ میں اس مکھی کو کیسے اڑا دوں، پیاسی ہے۔ فرمایا تیرا صرف وہ عمل میری رضا کے لیے تھا، اس کے صدقے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وما قدر اللہ حق قدری۔ پیارے بھائیو، پہچانو اپنے رب کی قدر کو، اپنے رب کی شان کو، وہ بڑا قدردان ہے۔ چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ گے، ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ وہاں قابلیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں قبولیت ہوتی ہے۔ قابلیت اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کے سردار ہے، کیا ہے قابلیت؟ لیکن اللہ نے قبول فرما لیا ہے، ولیوں کے سردار بن گئے ہیں۔ وہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں صرف قبولیت کے اوپر سارا انتظام ہوتا ہے۔ قابلیت کچھ بھی نہیں تھی، صفر تھے، ڈاکوؤں کے سردار ہیں، لیکن میرے رب کو پسند آ گیا، قبول فرما لیا، ولیوں کے سردار بنا دیا۔ وہ بڑا قدر کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیو، اس کی شان کو پہچانو، جتنی آپ پہچان کرتے چلے جاؤ گے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اللہ کی معرفت آپ کو کھینچ لے گی اپنی طرف، محبت، آپ اتنا ہی بندگی کے اندر آگے بڑھنے والے بن جاؤ گے، اسے دور رہنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ پہچانو تو صحیح اس کی قدر کو۔ اور میں وما قدر اللہ کا قدری، تم نے میری شان کو پہچانا ہی نہیں ہے، میری قدر جس طرح کرنی چاہیے تھی تم نے قدر نہیں کی۔ پیارے بھائیو، جنہوں نے پھر قدر کی ہے ذرا ان کی زندگیاں بھی اٹھا کر دیکھیے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی قدر کی۔ ایک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا کہ مزدور کی مزدوری جو ہے نا وہ پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو، تو مزدور کی مزدوری مالک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو، جو چند چیزوں کا مالک ہے، چند ٹکوں کا مالک ہے، اور وہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے لیے اگر بندہ پسینہ بہا لے، اس کے لیے اگر محنت کرتا ہے تو پروردگار کتنی عطائیں فرمائے گا۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، مالک سے حکم ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، اور اگر اللہ کے لیے بندہ تکلیف اٹھاتا ہے تو کتنی عطائیں ہوں گی، کتنی کرم نوازیاں ہوں گی۔ پیارے بھائیو، اللہ کی قدر کو پہچانو۔ اگر مصیبت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو میرے رب کا پھر آگے سے پیغام آتا ہے کہ جتنی مصیبت ہے نا، اس سے دوہرا میں تمہیں راحت اور سکون بھی عطا فرماؤں گا۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، لیکن اس سے پہلے سب کچھ تھا، راحت تھی، نعمتیں تھی۔ فرشتوں نے کہا پروردگار تیرا بڑا ذاکر بندہ ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ہے بھی تو سارا کچھ، ذکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آزما کر دیکھ لو، آزمائش آتی ہے، سب کچھ چھین لیا، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، صحت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی، بیماری میں مبتلا ہے، لیکن پھر زبان سے آواز کیا آ رہی ہے؟ تکلیفوں کے اندر ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، سارا جسم چور ہے بیماری سے، زبان سے صرف ایک ہی صدا ہے، پروردگار میری زبان کو سلامت رکھنا، میں اسے تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تیرا ذکر نہ مجھ سے چھین جائے۔ پیارے بھائیو، اور پھر میرا رب ایسی قدر پہچانتا ہے نا، پھر وہ سارا کچھ لوٹایا گیا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر ہی خطاب، آج کسی کو نشان حیدر مل جائے نا تو بڑا فخر کرتا ہے، اس کے بچے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو نشان حیدر ملا تھا۔ قرآن مجید کے اندر خطاب ہے ایوب علیہ السلام کو صابر کا۔ اللہ فرماتا ہے بہت بڑے صابر تھے اور بہت اچھے بندے تھے جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ پیارے بھائیو،
اللہ پھر لوٹاتا ہے، اس کی قدر فرماتا ہے۔ آپ جن کی بھی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا نا تو فرعون کے دربار میں تو ہلچل مچ گئی۔ فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی وہی مجھ سے دور ہو گئی ہے، وہی مجھے نہیں مانتی رب، اس نے کوئی اور رب مان لیا ہے۔ اس نے بلا لیا، کہا آسیہ بتاؤ تو صحیح، تجھے تو میں نے سارے زمانے سے حسین پایا تھا، تجھ سے شادی کی، اور ایک اشارے کے اوپر تیرے پاس لونڈیاں ہیں، خادم ہے، اشارہ کرتے ہو حاضر ہو جاتی ہے، اور تو نے مجھے ہی جٹلا دیا، کوئی اور رب بنا لیا ہے۔ پیارے بھائیوں، آگے سے پھر وہ آواز آتی ہے جو ایمان کی آواز ہے، جو چھپ نہیں سکتی، فقدی ما انت قاد، فرمایا کر لو جو تم سے ہوتا ہے، میں اب رجوع کرنے والی نہیں ہوں، میں تو اللہ کو مان چکی ہوں۔ پھر عذاب وہ سزائیں دیتا ہے، پھر پہاڑ توڑتا ہے ظلمت کے، کیل گاڑ دیے ہاتھ میں بھی پاؤں میں بھی، کھول کر لٹا دیا، اور لکھا ہے کہ بلیڈوں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ اس کی کھال اتاری گئی۔ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کی کس قدر اذیت ہوئی ہوگی، کتنی تکلیفیں تھیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہے، اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہے۔ تکلیفیں دینے کے بعد صبر پھر نہیں آیا، پھر پوچھتا ہے بتاؤ میں رب ہوں یا اللہ ہے؟ آگے سے پھر وہی جواب آتا ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہم تو بدلنے والے نہیں ہیں، مان چکے ہم تو اللہ کو۔ فقدی ما انت قاد، ہم نے مان لیا ہے، اب دوبارہ رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ اس نے اس کے اوپر لکھا ہے مرچیں چھڑک دی۔ پیارے بھائیو، زخم ہو جائے نا، ماس اتر جائے، تھوڑا سا ہوا لگتی ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر مرچیں ڈالی، لکھا ہے کہ اسی تکلیف کے اندر بی بی آسیہ کی روح پرواز ہو گئی۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت انہوں نے گزاری، لیکن پھر میرا رب اس کی قدر کیسے پہچانتا ہے، انعام کیا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ جب جنت میں جاؤ نا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ، دنیا میں تو میں ہی بیوی ہوں، وہاں کس کو سلام کہنا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جنت میں بی بی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، یہ میری بیویاں ہوں گی، انہیں جا کر میرا سلام دینا۔ یہ اللہ قدر پہچانتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی بیوی بنا دیا ہے جنت میں بی بی آسیہ کو۔ جو اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے پھر وہ بڑی قدر پہچاننے والا ہے۔ حضرت زید بن حارث بچپن میں ہی آ جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ ادھر سے جب پتہ چلا والدین کو کہ حضور کی بارگاہ میں ہے، وہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے مولا السلام نے فرمایا منا لو، مانتا ہے زید تو لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب والدین لالچ دیتے ہیں کہ بچے وہاں ممتا ہے، تیری ماں ہے، وطن ہے، آزادی ہے، یہاں غلامی ہے، ماں کی گود نہیں ہے تیرے پاس، باپ کی شفقت نہیں ہے تیرے پاس، وہاں وطن تیرے انتظار میں ہے، ماں تیرے انتظار میں ہے، وہ آزادی تیرے انتظار میں ہے۔ آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ آگے سے جواب یہی آتا ہے کہ ایسا محبوب تو نصیبوں سے ملتا ہے، یہ غلامی ہماری قربان ہے، ایسی آزادیاں، ہزاروں آزادیاں قربان ایسی غلامی پر جو حضور کے محبوب کی گود مجھے مل گئی ہے، یہ تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کامل پیر مرشد، کامل پیر مرشد، آستانہ عالیہ خانوال شریف۔ پیارے بھائیوں، پھر قرآن ٹھوکتا بھی ہے، ہلا کر الارم بجتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ کتنا کریم ہے وہ، بہت بڑی قدر کرنے والا، ہر چیز کی قدر کرنے والی وہ ذات ہے، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اس کریم ذات سے؟ پیارے بھائیوں، پھر انعام کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے؟ انعام یہ ہے کہ حضرت زید کا نام اللہ تعالیٰ نے نام لے کر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ کسی کا نام نہیں ہے، حضرت زید کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، ایوب صبر کرتا ہے تو نام قرآن میں آ جاتا ہے، ان کا تذکرہ قرآن میں آ جاتا ہے، دنیا میں بھی پڑھا جائے گا، جنت میں بھی پڑھا جائے گا۔ زید قربانی دیتا ہے تو اس کا نام کے ساتھ اللہ ذکر فرماتا ہے، اس سے بڑا بھی نام ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے، صحابہ زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، اس سے بڑا بھی نام ہے؟
لیکن وفائیں ہیں نا، جو قدر پہچان لیتا ہے اللہ بہت بڑا قدردان ہے، اللہ بڑی عطا کرتا ہے۔ چھوٹی سی تکلیف اٹھا کر دیکھیں، اب آپ لوگ سفر کر کے آئے ہو نا، یہ معمولی نہ سمجھو، اس کی اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے۔ آپ نے جو بھی کیا، 2 دن آپ نے گزارے، 3 دن گزارے، اس کا اللہ بڑا اجر دینے والا ہے، وہ بڑا قدر کرنے والا ہے۔ ایک ایک چیز کی اسے معمولی نہ جانے، بلکہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک تسبیح کر کے بھول جاتا ہے، لیکن موت تک اللہ رب العزت اس تسبیح کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی قدر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کوئی تسبیح بھی پڑھی تھی، کوئی ذکر بھی کیا تھا۔ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، وہ اتنا بڑا قدر کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ جنہیں ذوالبجدین کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھا، اس سے پہلے بڑے ناز کے اندر پلنے والے تھے، مال تھا، دولت تھی، بڑے خوبصورت لباس پہنتے تھے، خوشبوئیں لگاتے تھے، جو لباس ایک بار پہن لیتے دوبارہ پھر پہنتے نہیں تھے، اتنے مالدار تھے، میلا لباس کبھی نہیں پہنا۔ لیکن جیسے ہی ایمان لائے تو آزمائشیں شروع ہو گئی، گھر والوں نے مارا، گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی چھین لیے، کہا یہ سارا ہمارا مال تھا، دے جاؤ۔ الف ننگے ہیں، برہنہ ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، ماں کو ترس آیا، والدہ نے اوپر سے چادر پھینکی اپنی، کہا صدر تو ڈھانپ لو۔ حضرت عبداللہ انہوں نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے نیچے کی سطر ڈھانپتے ہیں، ایک سے اوپر کا بدن ڈھانپتے ہیں۔ اسی حالت میں اللہ کے محبوب اسلام کی بارگاہ میں جب پہنچے ہوں گے، حضور اسلام نے فرمایا آ گیا ہے وہ جو دنیا لٹا کر، آیا ہے کوئی شب غم گزار کر۔ حضور نے سینے سے لگایا۔ پیارے بھائیوں، پھر عطائیں کیا کیا ہوتی ہے حضرت عبداللہ کے اوپر۔ لکھا ہے کہ پتہ چلا اللہ کے محبوب اسلام کو کہ عبداللہ بیمار ہے، علیل ہے۔ حضور جید صحابہ کے ساتھ، حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابہ ساتھ ہے، حضور پتہ کرنا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ کا کہ ذرا خبر لے کر آئیں۔ اللہ کے محبوب اسلام نے دیکھا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا، آخری سانس سے چل رہی ہیں اور مکھڑا محبوب کا تکا جا رہا ہے۔ یہ پھر قدر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، روح نکل رہی ہے اور سامنے مکھڑا والدحا ہے، حضور کی گود کے اندر سر ہے حضرت عبداللہ کا، جان نکل رہی ہے۔ اور پیارے بھائیوں، لکھا ہے کہ جب کفن دینے کی باری آئی نا، تو کوئی کپڑا نہیں تھا حضرت عبداللہ کو کفن دینے کے لیے۔ اب یہ وہ بدن ہے جو اللہ کے لیے گھر سے برہنہ نکلتا ہے، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ چھوٹی سی نیکی اللہ فرما رہا ہے میرے لیے کرو گے، میں اس کی بھی قدر کرنے والا ہوں۔ کتنی بڑی نیکی کی ہے حضرت عبداللہ نے، اور پھر اللہ اس کا اجر کیا دیتا ہے۔ وہ بدن جو اللہ کے لیے ننگا ہوا تھا، اللہ کے محبوب اسلام نے اپنی چادر اتار کر دی، فرمایا اس کے ساتھ عبداللہ کو کفن دے دو۔ وہ بدن جو اللہ کے لیے ننگا ہوا تھا، اس کو پھر اللہ کے محبوب اسلام کی چادر کے اندر لپیٹا جا رہا ہے، اس بدن پر پھر اللہ کے محبوب اسلام کی چادر مس ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اس سے بھی بڑا ایک اور انعام ہے، جب قبر کے اندر رکھنے کی باری آئی نا، تو شریعت کا حکم ہے کہ جو سب سے عزیز ہے، قریبی ہے، وہ قبر میں اتارے۔ اب حضرت عبداللہ کو تو ہے ہی کوئی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور ادھر حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق ہاتھوں پر لے کر کھڑے ہیں کہ ہم دفنائیں گے، ہم لحد میں اتاریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر باہر آ جاؤ۔ عبداللہ فرمایا قبر میں وہ اتارتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، عبداللہ کے سب سے زیادہ قریب محمد رسول اللہ ہے، میں قبر کے اندر اتاروں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کابل پیر مرشد، کابل پیر مرشد، آستانہ علیہ خان شریف۔ اللہ قبر میں اتارنے کے بعد نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، فرمایا جب بھی مجھے وہ دعا یاد آتی ہے نا، میں تڑپ کر رہ جاتا ہوں، اور فرماتے ہیں میں نے تمنا کی تھی اس دن کہ کاش آج عبداللہ کی لاش نہ ہوتی، اس کی جگہ عمر بن خطاب کی لاش ہوتی۔ جتنے اعزاز کے ساتھ دفنایا جا رہا ہے عبداللہ کو،
لیکن پہلے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے، انعام کیا ملتا ہے؟ وہ دعا کیا تھی جو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کاش آج لاشا عمر بن خطاب کا ہوتا عبداللہ کی جگہ؟ وہ دعا ہے کہ اللہ کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رکھ رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں اے پروردگار میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ سب سے بڑا انعام ہے جس سے اللہ کے محبوب راضی ہو گئے، کوئی بچا پیچھے؟ پیارے بھائیوں، وہ بڑا قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے، اس کے لیے گھر سے نکلو تو صحیح، کبھی مشکل اٹھاؤ تو صحیح، تکلیف اٹھاؤ تو صحیح، ایک لمحے کی تکلیف بھی اٹھا لو گے نا، وہ فرماتا ہے میں چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کروں گا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ پیارے بھائیوں، تو بڑا قدردان ہے، بڑا قدر کرنے والا ہے، اس کے لیے ذرا تکلیف اٹھا کر تو دیکھیں، محنت کر کے تو دیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ ایک بڑا شخص حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ پہلے زندگی کے اندر وہ گانے گاتا تھا، گویا تھا، اور ساری زندگی اس کی گناہوں کے اندر گزری، گناہ کرتے کرتے بڑا ہو گیا، اور بڑھاپے کے اندر وہ سارے دور بھی اس نے عظمت والے گزار دیے اللہ کے مولا اسلام کا۔ اب عمر بن خطاب کا دور ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب ہے، کلمہ پڑھا، تابعین میں شامل ہوا۔ مثنوی شریف کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب بڑھاپا آ گیا نا، جسم نے بھی طاقت نہیں ہے، ساتھ چھوڑ دیا، وہ زبان کے جس کے سب گرویدہ تھے، حسین آواز تھی ان کی، لوگ جان دیتے تھے آپ کی ان کی آواز کے اوپر، ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، منہ کے اندر دانت نہیں ہے، کمر میں طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اب تڑپ رہے ہیں، وہ پرانا وقت یاد کر کے تڑپتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کا ہے انتظام؟ اب تو میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے، تجھے مناؤں گا کیسے؟ میری کمر کے اندر طاقت نہیں ہے، میں لمبے سجدے نہیں کر سکتا، لمبا قیام نہیں کر سکتا۔ لکھا ہے کہ یہ باتیں کرتے کرتے اپنے آپ سے جنت البقیع میں پہنچ گئے، قبروں کے پاس، قبروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اب اللہ تعالیٰ سے عرضی کرتے ہیں، کہا پروردگار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، قبریں تھی اس کے پاس بھی آ گیا ہوں، اب میرا قبر ہی ٹھکانہ ہے، اور کیا میری جگہ تھی اس کے بھی میں پاس ہو گیا ہوں، میرے لیے بھی کوئی نجات کا رستہ ہے؟ لکھا ہے کہ یہ باتیں کرتے کرتے روتے روتے سو گئے۔ جیسے آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے سے امیر المومنین سر پہ کچھ اٹھایا ہے اور تشریف لا رہے ہیں، عمر بن خطاب، اور یہ آدمی جو تھے یہ ڈر گئے کہ عمر بن خطاب تو درے سے استقبال کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری مرمت کر دیں۔ اللہ کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دلاسا دیا، فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، کھانا تناول کرو گے؟ وہ بندہ جو تھا ڈرا ہوا، جو سہما ہوا، جو اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اتنا انتظام کیوں؟ میں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا اس کا، کھانا آپ امیر المومنین ہو کے کافر کو کھانا؟ آگے سے امیر المومنین کہتے ہیں، کہا میں کیلولے کے لیے جیسے ہی میں نے آنکھ لگائی نا، سویا میں تھوڑا سا، تو مجھے فوراً پیغام آیا، پروردگار کی طرف سے بشارت دی گئی، کہا عمر تم سو رہے ہو، میرا دوست جنت البقیع میں رو رہا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کا دوست میں نے زیارت کرنے جانا ہے، اسے کھانے کے لیے دینا ہے، تازہ اگر دیر لگتی ہے کوئی پرانا پڑا ہے وہی اٹھا کر دے دو، میں کھانے کے لیے لے کر جانا ہے، اللہ کا دوست منتظر ہے۔ فرمایا جیسے انہوں نے دیا نا باندھ کے، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں ہاتھوں پہ نہیں، اس کو سر پہ اٹھا کر جاؤں گا، اللہ کا دوست انتظار کر رہا ہے۔ اور دوست کون ہے؟ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ندامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اسے پکارو تو صحیح۔ ایک کافر کی بڑی مشہور مثال ہے کہ وہ رات کے وقت یا صنم پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، غلطی سے بھول کر چوک گئی زبان اور یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا، فوراً آگے سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، بول کیا کہتا ہے؟ وہ اتنی قدر کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نہیں پہچانیں گے اس کو، اس سے معرفت ہم نہیں حاصل کریں گے۔
پیارے بھائیو جتنی معرفت ہوگی نا آپ اتنا اس کے قریب ہو جائیں گے. وہ جبین ہے وہ پھر بستر سے نہیں لگتی، پھر جو جب محبت ہو جاتی ہے پھر خود ہی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی قدر کو پہچانے. پیارے بھائیو ایسی ہی میری کوئی باتیں تو نہیں ہیں، موضوع کچھ اور تھا، کہیں اور نکل گیا. انسان کی زندگی کے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک جس دن پیدا ہوتا ہے، دوسرا جس دن موت آتی ہے، اور تیسرا دن وہ ہے کہ جس دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. یہ ہر انسان کے 3 دن ہے. یہ بڑے اہم دن ہیں ہر انسان کی زندگی میں. پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. تو اصل بندہ وہ ہے جو ان تینوں دنوں کی قدر کرتا ہے، پہچانتا ہے. اور سب سے اہم وہ ہے جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. پیارے بھائیو صرف اس کی قدر پہچان لو. اگر ہم اللہ کی قدر پہچان جائیں گے پھر کھڑا ہونا مشکل نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ نیک بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے محبوب سے ملتا ہے، اور جب گناہگار حاضر ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے بھاگا ہوا غلام وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ مالک کے سامنے جاؤں گا مجھے مارے گا، نظر بھی نہیں ملا رہا ہوتا، خوف کے اندر ہوتا ہے. یہ حالت ہوگی گناہگار کی. اور جو نیک ہوگا جس نے اللہ کی قدر پہچان لی ہے وہ ایسے ہوگا جیسے محبوب کو مل رہا ہوں. تو پیارے بھائی اس وقت کی قدر کریں. دعا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بلکہ ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مال دیا ہو نا، پیسے دیے ہیں کسی نے، 10 روپے دے دیے بچے کو باپ نے، تو اگر بچے کے دیے ہوئے پیسے باپ خرچ کر لیتا ہے تو اس کو احسان نہیں کہتے. باپ نے کسی کو پیسے دے دیے، کسی آدمی نے کسی کو پیسے دیے، اسے لے کر خرچ کر لیتا ہے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن اللہ اس کو کیا فرماتا ہے؟ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پروردگار نے دیا ہے، مالک نے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے تم اپنے مال کو میرے راستے میں دو گے تو مجھے قرض حسنہ دو گے. کیا تھا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیا ہوا بھی اللہ کا ہے. جیسے میں کسی بندے کو پیسے دے دوں، اسے لے کر خرچ کر دوں، کچھ بھی نہیں جائے گا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اور فرمایا اگر تم مجھے دے دو گے قرض حسنہ ہے. پیارے بھائیو وہ بڑی قدر کرنے والا ہے. یہ قدر کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. بلکہ ایک بادشاہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ نے کسی کو پیغام بھیجا کہ تم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، میرے پاس آ جاؤ، میں بھی تو بادشاہ ہوں. اگر وہ بادشاہ ہے تو میری رایا میں شامل ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. آگے سے اس نے بھی خط لکھا بادشاہ کو، کہنے لگا کہ بادشاہ اگر میں تیرے سامنے گناہ کر دوں تو کیا تم مجھے رکھو گے؟ اس نے لکھا تھا کہ اگر میں تیری بیٹی سے زنا کر دوں کیا تم مجھے رکھو گے؟ اس نے آگے سے غصے بھرا خط واپس جواب آتا ہے کہ میں اتنا بغیرت تو نے مجھے سمجھ لیا، میں تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. آگے سے پھر وہ لکھتا ہے کہ میں جس کریم کی بارگاہ میں رہ رہا ہوں وہ گناہوں کے باوجود مجھے قبول فرمانے والا ہے. وہ صبح شام مجھے گناہوں میں دیکھتا ہے پھر بھی اپنی دھرتی سے نہیں نکالتا. وہ قدر کرنے والا ہے. دعا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل کی توفیق سے. آخر دعوانا الحمدللہ رب